خرید اور فروخت. اب ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، کیا خرید لیا اللہ نے؟ ان کی جانوں کو خریدا ہے. دیکھیے انفسهم، یہ نفس ہے، اصل نفس کو خریدا ہے. اس بات کو رکھیے، نفس کے معنی خواہشات. اصل انسان کا وجود تین اجزاء پہ ہے، ایک بدن، روح اور نفس. کیا ہے؟ بدن، روح، نفس. اب روح نکل گئی تو کیا ہے وہاں پہ؟ لاش ہے. اب انسان نہیں ہے، اب انہیں لاش ہو گیا، اب انہیں میت کہلائے گی. اب باقی کیا ہے؟ بدن ہے. اب بدن اور نفس، اور بدن بھی سڑ جائے گا، گل جائے گا، ختم، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد اب یہ نفس جو ہے اصل میں یہی ہے جو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے. نفس. اسی لیے یہاں پہ نفس فرمایا کہ تمہاری نفس کی جو خواہشات ہیں اسے اللہ نے خریدا ہے. تمہاری خواہشات نفس اسے اللہ نے خریدا ہے. انفس. دیکھیں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ آتا ہے موت سے متعلق، وہاں پہ بھی نفس کا لفظ آتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک مقام پہ آتا سورہ انبیاء میں ثم الینا ترجعون، پھر تم کو ہم کو واپس آنا ہے موت کے ذریعے سے. انفسہم، یہ نفس. اب امتحان کس کا ہے؟ نفس کا ہی ہے. خواہشات پیدا ہونا آدمی کے نفس کے اندر، اور وہ خواہشات کی تکمیل کیسے ہونا، یہی امتحان ہے اصل میں. خواہشات کی تکمیل امتحان ہے. اب یہ نہیں کہ اللہ نے ہر خواہش کے اوپر پابندی نہیں لگائی. تمہارے جو خواہشات ہے اس کی تکمیل ہماری بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہونا. تم کو نفس کی خواہش ہے، عورت کی خواہش ہے، نکاح کرو. تم خواہش پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اچھا کھانا ہے تو کھاؤ حلال کی کمائی سے، حرام نہیں. اب یہ نفس کی خواہشیں ہیں. اب اس کا ہر قدم پہ نفس چاہ رہا. بازو والا بلڈنگ بنا، مجھے بھی بنانا ہے. اب بناؤ تم بھی بھائی، حلال ذریعے سے بناؤ. منع نہیں کر رہے اللہ. اچھا کھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن تمہارا ذرائع کیا ہونا. اصل وہ ہے معاملہ. حلال اور حرام کے حدود کو بیان کر کے رکھ دیا گیا ہے. ان حدود کے اندر تمہاری زندگی ہونا. قرآن بار بار کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں، اس باؤنڈری کے اندر تمہاری زندگی گزرنا ہے. اور اس باؤنڈری سے اگر نکل گئے تم تو سمجھ جاؤ پھر اسلام سے نکل گئے. تم اسلام سے نکل گئے. تو اسی لیے نفس کی خواہشات یہ ہے اصل میں. خواہشات تو سبھی کو ہے، ایک فقیر کو بھی خواہشات ہے، ایک بادشاہ کو خواہش. اور دونوں کے خواہشات کا امتحان لیا جا رہا اللہ کے پاس سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بادشاہ کا امتحان لے رہے ہیں، ایک فقیر کا بھی لے رہے ہیں. ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. یہ نفس دے کے اللہ تعالیٰ، اگر یہ نفس نہیں ہوگا تو پھر امتحان بھی نہیں ہوگا. خواہشیں نہیں ہوں گی، امتحان بھی نہیں ہوگا. بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، امتحان بھی نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا چیز کو خریدا ہے؟ تمہاری چاہتوں کو، تمہاری خواہشات کو ہم نے خریدا ہے. اگر ہم کھول کے بیان کریں گے تو اسے تمہاری چاہتوں کو ہم نے، تمہاری خواہشات کو خریدا ہے. اسی لیے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے تقوی کی شرط لگائی ہے. جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَالسَّمَاوَاتِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہم جنت جو ہے متقیوں کے لیے بنائے. اور متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرے.
اپنی خواہشات کو لگام دے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو گناہ اور نافرمانی سے بچتے ہیں۔ جنت، اب یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے نفس کو خریدا ہے، خواہشات جو تمہاری اصل ہے۔ خواہشات کیا ہے؟ ایک مومن کی خواہشات کیا ہونا ہے؟ یہ خواہش ہم بولتے ہیں، وہ خواہش میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی میری یہ خواہش ہے، ایک ہی بیٹا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ارے بھائی مومن کی خواہش کیا ہے؟ اب مومن کی خواہش تو اب یہ ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو اللہ ناراض ہو جائے، یہ ہے مومن کی خواہش۔ اور کافر اور مشرک اور منافق کی خواہش یہ ہے کہ اللہ رسول ہم کو کیا معلوم اللہ رسول کون ہوتے کیا ہوتے، ہم کو تو اپنے عائش کرنا ہے۔ یہ کافر مشرک منافق کی ذہنیت ہے۔ یہ مومن کی ذہنیت کیا ہے؟ یہ ہے، دیکھیں اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کے لیے سودا کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کا، اپنی خوشیوں کا۔ تو مومن کی اصلی خوشی کیا ہے؟ وہ بات، کلمے کے مومن تو بہت ہیں، کوئی کمی نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی، لیکن جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو حقیقی مومن ہیں، جن کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جن کو ہم جنت دینا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے ان کی خواہشات اور ان کے مالوں کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ آزادی دیا ہے آپ کو، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو مجھے بیچ ڈالو، اگر نہیں چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے کہ تمہاری مرضی ہے، کچھ بھی کرو تم، دنیا میں تم چھوڑ دیں گے لیکن آخرت میں تمہیں حساب ہوگا پھر اس کا۔